اس کی بھی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر صدیق۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت اونچا مقام عطا کیا۔ علماء نے لکھا ہے اسی جذبے کی بنیاد پر، اس ایمانی طاقت کی بنیاد پر اللہ نے صدیق کو ایسا اونچا درجہ دیا کہ پیغمبر نے اپنے سامنے اسے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر آئے لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو نمازیں پڑھانے لگے۔ پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں کئی دن نمازیں پڑھائیں اور کئی نمازیں پڑھائیں۔ بعض کہتے 17 تھیں، بعض کہتے 21 تھیں، اور ان نمازوں میں چند نمازیں بڑی اہم ہیں اور بڑی عجیب ہیں۔ ان میں خاص کر ایک نماز وہ جس میں خود پیغمبر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک اور روایت بڑی عجیب نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف پیغمبر کے مرض الوفات میں نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو نماز ابو بکر پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کہیں تشریف لے گئے، 2 قبیلوں میں جھگڑا ہوا، آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو صحابہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ جب آپ نے امامت شروع کر دی اور آپ نے وہاں تلاوت شروع فرمائی، نماز شروع فرمائی، اتنے میں پیغمبر تشریف لے آئے۔ جب آئے تو صحابہ نے پیچھے سے اشارہ کیا، ابو بکر آقا آ گئے ہیں، لیکن آپ نماز میں منہمک تھے، استغراق تھا، آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے پھر اندازہ ہوا کہ آقا تو تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب پیغمبر میرے قریب تشریف لے آئے تو میں پیچھے ہٹنے لگا۔ کیوں؟ پیغمبر آ گئے، میں کیسے کھڑا رہا؟ یہ تو نبی کا منصب ہے، نبی کا مصلی ہے، نبی کی جگہ ہے، تو میں پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت پیغمبر نے مجھے اشارہ کیا اور فرمایا اسبت مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ جملہ سمجھ آئے؟ کیا سمجھ آ گیا؟ بڑی بات ہے بھائی، مجھے تو بڑی مدت تک سمجھ نہیں آیا، میں تو بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ جلدی سمجھ گئے بھائی، پھر تو دعا خیر کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں، آپ نے تو ساری بات ہی سمجھ لی۔ بڑے اونچے لوگ ہیں بھائی بہاولپور والے تمہارے۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، سمجھ آئی؟ کیا سمجھے؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی بہاولپور والوں۔ اتنی جلدی باتیں سمجھ آتی تو پھر مدرسے ہم بند کر دیتے۔ اللہ کے بندے، گہری باتیں یہ علم والے لوگ جانتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا کی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میری جگہ پر کھڑے رہو، نہیں سمجھے یار؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میری جگہ ہے کھڑے رہو، آپ نے فرمایا ابو بکر تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ بات نہیں سمجھے بہاولپور والوں؟ تم اپنی جگہ پر، پیارے آقا یہ جگہ تو ابو بکر کی نہیں، یہ جگہ تو آپ کی ہے، یعنی حضرت پیغمبر نے اشارہ کیا یہ جگہ تو میری تھی، یہ جگہ میں نے تجھے دے دی ہے، ابو بکر میرا جانشین تو ہوگا، میری جگہ تیری جگہ ہے، اب اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ بہت اونچی بات ہے میرے دوستو۔ یہ وہ مقام تھا جس کا صرف استحقاق ابو بکر صدیق کے لیے تھا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب مرض الوفات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھاتے تھے، ایک دن صدیق اکبر لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوئی، نہ آ سکے، تو جب نہ آئے تو صحابہ نے ان کے بعد حضرت عمر کو کھڑا کر دیا، عمر ابو بکر نہیں آئے، نماز آپ پڑھا دیں۔ تکبیر ہوئی، حضرت عمر نے نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر بڑے جہیر الصوت آدمی تھے، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی جماعت شروع ہو گئی، حضرت عمر کی آواز پیغمبر کے حجرے تک پہنچی۔ حضرت پیغمبر اپنے حجرے میں آرام فرماتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے
مسلح پر کوئی نہ آئے، میرے مسلح پر کوئی امامت نہ کرے، یصلی بہم ابن ابی قحافہ، صرف نماز پڑھائے تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پڑھائے۔ جب پیغمبر نے یہ کہا ابو بکر کے علاوہ نماز کوئی نہ پڑھائے، حضرت عمر نے نماز توڑ دی، صحابہ نے بھی نماز توڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ فیصلہ آسمان سے ہوا، نبی اپنی طرف سے تو نہیں بولتا، دین کے معاملے میں نبی اللہ کی وحی کی تابعداری کرتا، سچ ہے، زور سے نہیں بولتے۔ بس صحابہ نے صفیں توڑی، پیچھے ہٹے، ابھی صحابہ پیچھے ہٹے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر پیغمبر کا حکم ہے تیرے بغیر کوئی امامت نہ کرائے، تیرے بغیر کوئی نماز نہ پڑھائے، مہربانی کرے آپ تشریف لائیں اور ہمیں نماز آپ پڑھائیں۔ اس سے اندازہ کریں صدیق اکبر کا مقام کتنا اونچا تھا، ابو بکر کی شان کتنی بلند و بالا تھی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کے حوالے سے پیغمبر کے بعد بہترین آدمی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات 80 سندوں سے مروی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خیر اللہ سے بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، نبی کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر۔ صدیق کے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ اس وقت کا پیغمبر کا دوست ہے جب پیغمبر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اقبال نے بھی تڑپ کر بڑا خوب لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں اقبال کی قبر یقیناً جنت بن گئی ہوگی۔ آمن الناس بر مولا اما، گلی میں اول سینا اما، ہمت کشت ملت راج ابر، ثانی اسلام غارو بدر قبر، برہ وچ نبی دے کٹے، بارہ وچ نبی دے کٹے، شہر وچ نبی دے کٹے، غار وچ نبی دے کٹے، مزار وچ نبی دے کٹے، اللہ دی قسم ہے جنت دے باغ بہار جی صدیق نبی دے کٹے۔ اس کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر پیغمبر کا محسن ہے، حضرت ابو بکر حضرت علی کا محسن ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پیغمبر کے گھر میں شادی کا مشورہ دینے والا، مجھے شادی کے لیے آمادہ کرنے والا، مجھے تیار کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے، بلکہ ابو بکر عمر میرے دروازے پر آئے، مجھے کہا آپ پیغمبر کے پاس جا کر رشتہ طلب کریں، امید ہے پیغمبر کرم نوازی کریں گے۔ حضرت علی نے عذر بیان کیا، تنگدستی مانے ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے جا کر رشتہ مانگوں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی پیغمبر کے پاس جا کر رشتہ طلب کرو، رشتہ طلب کرو، اگر حضور مہربانی کر دے شادی کرنا تیرا کام ہے، تیری شادی پر خرچہ کرنا ابو بکر کا کام ہے۔ کتنا بڑا محسن ہے یار، کتنا بڑا محسن ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہے بڑی قیمتی، میں مختصر بتاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں آپ، توجہ ہے توجہ۔ ایک دفعہ حضرت علی نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا۔ پہلی شادی پیغمبر کی چھوٹی صاحبزادی سے تھی، سیدہ فاطمہ سے، لیکن اس کے بعد حضرت علی نے ایک دفعہ دوسری شادی کا ارادہ کر لیا۔ سیدہ فاطمہ اس بات پہ خفا ہو گئی، اپنے والد کے پاس آ کر حضرت علی کی شکایت کر کہ علی تو دوسری شادی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے۔ نبی علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت پیغمبر حضرت علی کی تلاش میں نکلے، مسجد میں آئے تو حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے ان کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی پر لیٹنے والا کھڑا ہو جا۔ یہ ابو تراب جو حضرت علی کی کنیت ہے نا، آپ کو لوگ بتاتے نہیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں، یہ اسی موقع کی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو تراب مٹی پر لیٹنے والا کھڑا ہو جا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے تو پیغمبر نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، توجہ کرنا توجہ، حضرت پریشان ہو گئے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ ابو جہل میرا دشمن ہے، پھر میری بیٹی کو فارغ کر دو، اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ میرے گھر ایک گھر میں رسول اللہ کی بیٹی اور ایک گھر میں عدو اللہ کی بیٹی اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ یہ بات آپ نے فرمائی، جو بات میں نے سنانی تھی وہ ابھی آگے ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ حضرات تو آتے رہے، بڑی میں قیمتی بات بتا، توجہ ہے۔ بات قیمتی اگلی ہے، توجہ ہے یا نہیں توجہ؟
باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے، بڑی عجیب ترین بات، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کئی خراب روپے کی بات. سنیں گے، یاد کریں گے. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا، جاؤ ابو بکر عمر کو بلا کر لے آؤ. کو سمجھ آ رہی؟ کس کو بلا کر لاؤ؟ آپ کو پتہ ہے کیوں فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ توجہ کرتے ہیں تو میں کھولتا ہوں پڑھو. توجہ ہے؟ پوری توجہ. کیوں کہا، کیوں فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلا کر لے آؤ؟ کیوں توجہ کرنا میرے پیارے دوستوں. اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی کو نبی کے گھر میں شادی کا مشورہ دینے والے ابو بکر عمر تھے. سمجھ آئی؟ حضرت علی کو پیغمبر کے گھر میں شادی پر آمادہ کرنے والے بھی ابو بکر تھے. حضرت علی کو شادی کے خرچے کی تسلی دینے والے وہ بھی حضرت ابو بکر تھے. اور اس سے بڑھ کر اگلی بات ہے، سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی بی بی کا جہیز خرید کرنے والے بھی ابو بکر ہیں. اور اس سے اگلی بات اور قیمتی ہے، جب پیغمبر نے نکاح کا ارادہ کیا حضرت انس کو بھیجا، جاؤ ابو بکر کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو بکر حاضر ہو گئے، مسجد میں نکاح ہونے لگا. سیدہ فاطمہ دلہن بن گئی، حضرت علی دولہا بن کے آئے. پیغمبر کے مہاجرین انصار بھی آ گئے. حضرت پیغمبر نے ابو بکر کو طلب کر لیا. حضرت ابو بکر تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ آج خیریت تو ہے، جلدی جلدی بلوایا. آپ نے فرمایا صدیق امرنی ربی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے فیصلہ کر دیا میں اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دوں. میں نے تمہیں اس لیے بلوایا، بیٹھ جاؤ، میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں، میں نکاح پڑھاتا ہوں. فإنی اشهدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی، میں نکاح پڑھاتا ہوں، تم میری بیٹی اور علی کے نکاح کے گواہ بن جاؤ. سمجھ آئی ہے؟ حضرت علی کو نبی کے گھر شادی کا مشورہ دینے والے ابو بکر، آمادہ کرنے والے ابو بکر، سمجھ آئی؟ خرچے کی تسلی دینے والے بولتے نہیں ہو یار، ابو بکر. اور پھر پیغمبر کے حکم پر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا جہیز خرید کرنے والے کون؟ ابو بکر. بولو یار، کون ہے؟ یہ تاریخی حقیقت ہے. اگر دنیا کا کوئی صاحب مطالعہ اس بات کا انکار کر دے، وہ یہ کہے تو اس بھی آیا تھا، اس نے دعویٰ غلط کیا ہے، جو انعام کہے گا میں اس کو دوں گا. اور میں ان کی کتاب سے ثابت کر دوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز خرید کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، بلکہ جہیز کی ایک ایک چیز بھی گنوا دوں گا. حضرت ابو بکر کیا کیا خرید کر لائے تھے اور کتنے کی خرید کر کے لائے تھے. چارپائی لائے تو کتنے کی، گدا لائے تو کتنے کا، کمبل لائے تو کتنے کا، رضائی لائے تو کتنے کی، 2 پیالے لائے لکڑی کے، ایک دودھ پینے والا، ایک پانی پینے والا، نماز کا مصلی لائے، وضو کے لیے لوٹا لائے، اور سیدہ کے لیے وہ گندم اور آٹے کی چکی بھی لائے، اور پانی کا مشکیزہ بھی لائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سامان خرید کرنے والا بھی ابو بکر ہے. اور جب نبی علیہ السلام نکاح پڑھانے لگے تو علی اور فاطمہ کے نکاح کا گواہ بھی ابو بکر ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ ابو بکر عمر کو بلا کر لاؤ، انہی کے مشورے سے میں نے تیرے ساتھ رشتہ کیا تھا، وہ آئے اور آ کر فیصلہ کریں کہ تم دوسری شادی کیوں کر رہے ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر معذرت کی کہ حضرت میں نے ارادہ کیا تھا، آپ ناراض نہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. بات سمجھ آ رہی؟ اور اس موقع پر پیغمبر نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، وہ بھی سنیں، اس کے بعد میری بات ختم ہے اور میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا. وہ بات بھی بڑی عجیب ترین ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر جب حضرت علی نے اس کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری بات غور سے سنو، تم بھی میرے داماد ہو اور ابو العاص بھی میرا داماد ہے، تم میرے چھوٹے داماد ہو، ابو العاص میرا بڑا داماد ہے. تمہارے گھر میں میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کے گھر میں میری بیٹی زینب ہے، لیکن جتنا وفادار، سننا جتنا وفادار
اور جتنا وعدہ وفا ابو العاص میرا داماد ہے اتنا کوئی وفادار نہیں ہے. لیکن یہ وہ مظلوم آدمی ہے جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا اور اس کا تذکرہ بھی آپ نہیں کرتے، اور اس مظلوم آدمی کی کوئی جو ہے وہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں، خدا را اپنے نظریات کی فکر کریں. حضرت پیغمبر کی اہل بیت کی عظمت کا مسئلہ ہے، نبی کے اہل بیت کی ناموس کی بات میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم پیغمبر کی اہل بیت کے بھی تابعدار ہیں یا نہیں؟ دوسرے سے حضرت نبی کی بیٹیاں 4، کتنی؟ 4. بولتے نہیں؟ 4. کچھ لوگ خام خواہ میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی 1 ہے اور پیغمبر کی 3 نہیں ہے، اس کے لیے اگلی بھگوسے چھوڑتے رہتے ہیں. میں نے ایک کتاب تازہ لکھی ہے، اس کا نام ہے بنات النبی. میں نے ان کے اشکالات کے جواب بھی دیے ہیں اور کوشش کی ہے ان کی کتابوں سے تقریباً 70 حوالہ پیش کیا ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4. کتنی؟ 4. 4. پیغمبر کی شہزادیاں 4. حضرت نبی علیہ السلام کی شہزادیاں 4. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا. بیٹیاں تو آپ کی 4 ہیں لیکن داماد آپ کے 3 ہیں. کتنے؟ جلدی بولے یار. کتنے؟ بڑے کا نام ابو العاص، دوسرے کا نام عثمان، تیسرے کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تینوں مومن کامل ہیں، تینوں صحابی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے تینوں جنتی. سچ ہے یا نہیں؟ تو آپ نے حضرت ابو العاص کی بڑی تعریف فرمائی. ان کے گھر میں سیدہ زینب تھی. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر کا وہ داماد ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا میرا وفادار داماد ہے. وہ 2 باتیں اس کی وفاداری کی سن لیں تاکہ آپ حضرات کے سامنے ان کا تعارف آنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیغمبر کا کتنا عظیم وفادار داماد ہے. حضرت ابو العاص، ان کا اصل نام ہے لقیت. کیا نام ہے؟ بولیں لقیت. اصل نام کیا ہے؟ اور مشہور ہے حضرت ابو العاص کے نام سے. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سگے بھانجے ہیں، بی بی حالہ کے بیٹے. بات یاد رہے گی؟ سیدہ خدیجہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی زینب کی شادی ابو العاص سے کر دیں، یہ میرا وفادار بھانجا ہے، اچھے اخلاق والا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ خدیجہ کے کہنے پر حضرت ابو العاص سے بیاہ دی. حضرت ابو العاص کے گھر میں گئی. یہ بڑا وفادار تھا. جب نبی علیہ السلام کو قریش مکہ نے مجبور کیا اور آپ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے، کئی سال تک درختوں کے پتے چباتے رہے. باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتا ہے، عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے، طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، رات کے اندھیرے کے اندر، رات کے سناٹے کے اندر حضرت ابو العاص اپنا اونٹ تیار کرتا تھا اور اونٹ پر غلہ لاتا تھا اور غلے کو لاد کر رات کو شیب ابی طالب کے درے پر لے جاتا تھا اور اونٹ کو اندر داخل کر دیتا تھا، آواز لگاتا تھا میرے پیارے آقا اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ابو العاص کی خدمت قبول فرما لیں. حالانکہ اس وقت تک ابو العاص نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا پہلے کی بات. پھر جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو آپ کی یہ بیٹی سیدہ زینب چونکہ ابو العاص کے گھر میں تھی، وہ مکہ مکرمہ میں رہی. آپ اس کے لیے بڑے بےتاب رہے اور وقت گزرتا چلا گیا. حضرت ابو العاص یہ جو ہے بدر کے موقع پر آئے، غزوہ بدر ہوا، 70 کافر مارے گئے، 70 قریشی قیدی بن گئے. پیغمبر کا فیصلہ ہوا فدیہ لے لو، ان کو رہا کرو. ایک ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا فدیہ دو، فدیہ دو. تو یہ ابو العاص بھی ان میں تھا، یہ آیا حضرت عباس بھی ان میں تھا. یہ آیا، آپ نے فرمایا تم بھی آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں آیا نہیں ہوں، مجھے مجبور کیا گیا ہے، میں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا چلو بہرحال آئے تو ہو، ان کے ساتھ فدیہ ادا کرو، میں تمہیں رہا کروں. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ مہلت دیں، میں پھر بندوبست کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بندوبست کرو. ابو العاص نے پیغام بھجوایا اپنی گھر والی کو، سیدہ زینب کو، مکہ مکرمہ. اس طرح ہم آئے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، اللہ نے تیرے بابے کو فتح دے دی ہے، ہم ان کے قیدی بن گئے ہیں، وہ فدیہ مانگتے ہیں، مہربانی کر، میری امداد کر، میرے پاس تو کچھ نہیں.
اب سیدہ کی وفاداری دیکھیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی تربیت یافتہ بیٹی تھیں. انہوں نے اپنی شادی والا ہار جو تھا وہ وہاں سے روانہ کیا اپنے خاوند کی رہائی کے لیے. وہ ہار یہاں پہنچا. ابو العاص نے سیدہ زینب کا وہ ہار پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پہچان گئے. فرمایا یہ تو ہار میری بیٹی کا ہے. کس کا ہے؟ میری بیٹی کا. بولے اور ہم نے اور میری گھر والی خدیجہ نے اس کو شادی کے موقع پر دی. یہ وہی ہار ہے نا؟ ابو العاص نے کہا وہی ہار. تو آپ نے صحابہ کو بلایا. فرمایا میرے صحابہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بیٹی کا ہار واپس لے لوں. اگر اجازت دیتے ہو تو میں یہ ہار بھی واپس کرتا ہوں اور العاص کو رہا بھی کرتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے جیسے فیصلہ فرمائیں. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابو العاص کو بلایا. فرمایا ابو العاص یہ میری بیٹی کا ہار لے جاؤ میں تمہیں رہا کرتا ہوں. یہ ہار میری بیٹی کو جا کر دے دینا. میرا سلام دینا. ایک وعدہ کرو جب مکے جاؤ گے میری بیٹی کو مدینہ روانہ کرو گے اس لیے کہ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. اس نے وعدہ کیا میں جاؤں گا زینب کو آنے کی اجازت دوں گا. یہ واپس گیا. سیدہ کو حال سنایا. تیرے بابے نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہمیں رہا کر دیا. ہار بھی واپس دے دیا. مجھ سے وعدہ لیا زینب کو آنے دو گے. زینب میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں وعدہ وفا آدمی ہوں. میں تمہارے بابے کا وفادار ہوں. تیاری کرو اور تم اپنے بابے کے پاس مدینہ جاؤ. اطلاع آئی زینب تیار ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہاں سے حضرت زید کو بھیجا. زید جی آقا جاؤ میرے اہل بیت کو مکہ سے لے آؤ میں محمد بہت پریشان. جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اٹھے اور جانے لگے. صدیق اکبر جو تھا یہ بڑا عجیب آدمی تھا. یہ واقف اسرار نبوت تھا. کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ پیغمبر نے کوئی خاص بات کی ہے زید سے. اٹھے زید سے پوچھا زید حضور کیا فرما رہے تھے؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا جاؤ اور میری بیٹی زینب کو لے آؤ. میرے پیر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بہاولپور والوں ذرا خدا را غور تو کرو یہ حقائق تمہیں کوئی نہیں بتاتا. حضرت ابوبکر نے پوچھا زید پیغمبر نے کیا حکم دیا؟ کہا آپ نے فرمایا میری بیٹی کو لے آؤ. حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہارے پاس سواری ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو سواری نہیں ہے. فرمایا پیسے ہیں یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے اپنی جیب سے 500 درہم نکالا حضرت زید کے حوالے کیا. جاؤ سواری کا بندوبست کرو اور پیغمبر کی شہزادی کو لے آؤ. جب پیغمبر کی بیٹی آئے گی نبی کا دل ٹھنڈا ہوگا. نبی کا دل ٹھنڈا ہوگا. ابو بکر کا دل ٹھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئی. پیغمبر خوش ہو گئے. جب یہ یہاں آئی تو حضرت ابو العاص مکہ میں اکیلے رہ گئے اور اس کا گھر خالی ہو گیا کیونکہ گھر والی چلی گئی. سمجھ آ رہی؟ قریش مکہ کو موقع ملا. انہوں نے کہا پیغمبر کو اس ذریعے سے ایک اور اذیت پہنچاتے ہیں. قریش مکہ جمع ہو کر حضرت ابو العاص کے پاس آئے. ابو العاص میں پتہ چلا پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بلا لیا. اب تمہارا گھر خالی ہو گیا. تمہاری حویلی ویران ہو گئی. اے ابو العاص تم مکے کی جس لڑکی کے بارے میں کہتے ہو ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں. تمہارا گھر آباد ہو جائے گا. حضرت ابو العاص نے فرمایا اہل مکہ ساری کائنات کے لوگوں کی بیٹیاں میں پیغمبر کی بیٹی پر قربان کر دوں. پوری زندگی گزاروں گا لیکن نبی کی بیٹی پر شوکن کبھی نہیں لاؤں گا. جب نبی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا نا پیغمبر نے وہ فرمایا وہ لوگوں ہوں گے لوگوں کے داماد وفادار لیکن جو میرا داماد وفادار ہے ابو العاص کوئی آدمی ابو العاص کا مقابلہ نہیں کرتا. تو یہ عظیم لوگ ہیں. نبی کے صحابہ بھی عظیم ہیں. حضرت نبی کی اہل بیت بھی عظیم ہیں. لیکن یہ چیزیں لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں تاکہ حقائق کا پتہ نہ چلے. میرے بھائیو دوست بزرگوں اہل سنت والجماعت کے لوگ ہر اعتبار سے جو ہے عزت کرتے ہیں تکریم کرتے ہیں عظمت کا خیال رکھتے ہیں تابع داری کرتے ہیں. صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضرت نبی کی اہل بیت کے بھی تابع دار. اچھا موقع ہے یا نہیں؟ زور سے نہیں بولتے. یہ پورا واقعہ بھی اس کتاب بنات میں آیا ہوا ہے اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات کی کتاب نئے ایڈیشن کے ساتھ نئے اضافے کے ساتھ آئی ہے. کئی سو کتابوں سے میں نے انتخاب کیا ہے. پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات حضرت علی کے فرامین حضرت علی کے فیصلے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات فیصلہ علی کا اور صداقت اہل سنت والجماعت.
حضرت علی وضو کیسے کرتے تھے؟ حضرت علی کے زمانے میں اذان کیسے تھی؟ حضرت علی نمازیں 3 پڑھتے تھے یا 5 پڑھتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت علی کا فیصلہ، حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کا فیصلہ، حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی کا فیصلہ، بلکہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی علی کا فیصلہ۔ معاویہ کا نام آ جائے بعض لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معاویہ نبی کا صحابی ہے، معاویہ نبی کا سالہ ہے، معاویہ کی بھانجی حسین کے گھر میں ہے۔ دوستو یہ رحماء بینہم کا مصداق ہیں، یہ سب سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، ان کے عقیدے کا باہمی اختلاف نہیں تھا، ان کے ایمان کا اختلاف نہیں تھا، ان کے کلمے کا اختلاف نہیں تھا، ان کی اذان اور نماز کا اختلاف نہیں تھا، ان کا قرآن ایک تھا، ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا پیغمبر ایک تھا، ان کی حدیث ایک تھی، ان کی سنت ایک تھی، ان کے سارے فیصلے ایک تھے۔ کبھی کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا یا اللہ اگر میرے صحابہ کا کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو جائے، حضور فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ يَا محمد، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اے میرا پیغمبر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تیرے صحابہ سارے کے سارے میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ تیرا جو امتی جس صحابی کی تابعداری کرے گا نجات پا جائے گا، اس لیے کہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ۔ اس حوالے سے بھی یہ کتاب ملے گی، اور چہرے کے موضوع پر ہماری کتاب بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ معاشرت کے حوالے سے یہ بالوں کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ، ٹوپی کا مسئلہ، پگڑی کا مسئلہ، کالی پگڑی، چٹی پگڑی، پیلی پگڑی، نیلی پگڑی، یہ مسئلے بھی آئے ہوئے ہیں۔ دانتوں کا مسئلہ، آنکھوں کا مسئلہ، سرمے کا مسئلہ، کاجل کا مسئلہ، اور عورت کے بیوٹی پارلر کا مسئلہ، پاؤڈر سرخی کا مسئلہ، دلہن کا مسئلہ، بلاؤ شگار کا مسئلہ، عورتاں وال کٹوینین تے ناخن ودھینین، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور ناخن کٹوانے ہیں، عورت نے بال بڑھانے ہیں۔ ایسے ہے اس طرح کے مسائل، قیمتی جزیات ہم نے جمع کر دی ہیں۔ یہ آدھی کتاب مردوں کے لیے ہے، آدھی خواتین کے لیے، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح کے ہمارے کچھ نظریاتی رسائل اور بھی ہیں، اور کچھ کیلنڈر بھی ہیں، وہ بھی برکت والے ہیں، اگر لے جائیں گے تو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ ساری جو ہے رونق ان کے نام سے ہے، ان کی محنت سے ہے، اور تمام دیگر حضرات، مدرسین حضرات، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور سب معاملین کے مال رزق میں اللہ برکتیں فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے، صحابہ اور اہل بیت کا سچا تابعدار بنائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔